ڈاکٹر صاحب اب تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے دور کی اور بیماریاں ہوتی تھیں، اب اور بیماریاں آ گئی ہیں، ان کے انگریزی میں نام ہے۔ امام دین اور ایک بات اور بھی ہے، ہاں جی۔ غریب ملک ان کی بیماریاں اور ہیں، اچھا، ترقی یافتہ ممالک ان کی بیماریاں اور ہیں۔ یہ کیسے جی؟ بھئی دیکھیں وہاں پر لوگ الکوہل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر غربت ہے، بعض اوقات ہم لوگ پراپر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اچھا، جب کھانا نہیں کھاتے تو ہمارے ہاں غذائی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے یہاں بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیکن وہاں پر وافر مقدار ہے، امیر ممالک ہیں، وہاں پر وزن کی زیادتی ہے، موٹاپا ہے، شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہارٹ اٹیک ہے نا، امام دین اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رؤوسا کی بیماری، امیروں کی۔ امیروں کی بیماری، یہ غریبوں میں کہاں سے آ گئی؟ اچھا، غریب میں یوں آئی تمباکو نوشی کی وجہ سے۔ ہوئی 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 ہوئی۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ ایک بیماری کے بارے میں۔ اچھا، میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا جی تو میں نے خبریں اپنی دادی کی زبانی سنا تھا کہ کسی بچے کو گلڑ ہو گئے تھے۔ گلڑ پورا یہاں پہ غدود بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، اچھا، ہاں جی۔ تو یہ گلڑ جو ہے یہ اب نہیں ہوتا بہت ہوتا ہے، ہے۔ بہت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ غدود ہوتا ہے، اس کا نام ہے تھائرائیڈ، اچھا، ٹھیک ہے، گلے میں ہوتا ہے یہ۔ اور اس کا کام یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، یا جو انسان بڑھتا ہے، بچوں کا وزن بڑھتا ہے، بچوں کی ذہانت ہوتی ہے، یہ ایک ہارمون پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہے تھائروکسن۔ تھائروکسن گلڑ کا ہی تھائروکسن، نام۔ ہاں، یہ پیدا کرتا ہے۔ جو اچھا، گلڑ کی بیماری ہوتی ہے نا، ہاں جی، ہاں اس کے اندر تھائروکسن پر عام طور پہ اثر نہیں ہوتا، وہ تو سائز بڑا ہو جاتا ہے ان بچوں میں جن میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہو جاتا ہے، ادھر گردن کے اوپر بھی ہو جاتا ہے یہ گلڑ۔ نہیں ہاں نہیں، جی، وہ ہاں صرف جی۔ گلے یہاں پر ہوتا ہے اچھا، بڑا، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر غدود ہو جائے، بڑا ہو جائے، ہاں جی، تو صرف اس کو گلہڑ تو سمجھتے ہیں، لیکن پھر اس کا پورا معائنہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہم اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے کوئی نیوکلیائی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یا معلوم کرتے ہیں گلہڑ یہ معصوم سا ہے، کچھ بھی نہیں کہے گا، کیا یہ خدا نخواستہ خطرناک ہے؟ معصوم ہے، چھوٹا ہے۔ چھوٹا ہے، یہ جیسے بعض کینسرس ہوتے ہیں نا، کینسر ہوتا ہے، اچھا، تھائرائیڈ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کی سٹیجیں ہوں گی نا کہ مختلف پہلی قسم، سٹیج پر ہے کہ دوسری سٹیج پر ہے کہ تیسری، اس طرح ہوتا اس ہے؟ طرح امام دین نہیں۔ ہاں۔ جو گلڑ ہوتا ہے نا، گلڑ عام طور پہ ہوتا ہے آیوڈین کی کمی کی وجہ سے۔ نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آیوڈین وہ کی جو آپ کینسر کی بات کریں نا، نہیں، وہ کینسر اور ہے۔ ان کی کوئی گلڑ کی سٹیجیں نہیں ہوتی۔ امام دین جو گلڑ ہوتا ہے نا، گلڑ یہ ایک طرح کا کاسمیٹیکلی برا لگتا ہے نا، کہ پورا گلا یہاں پہ اللہ، اتنا بڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ حدود بڑا ہوا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور بعض اوقات یہی گلڑ بجائے اوپر آنے کے چھاتی کے اندر چلا جاتا ہے، ہوئے ہوئے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم ایکس رے کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے گلڑ بھی ہے، تھائرائیڈ بھی بڑا ہوا ہوا ہے، اور دل بھی ہے۔ تو یہ ایک لمبی ڈسکشن ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو بات کرنی ہے، تھائرائیڈ غدود جو ہوتا ہے، گلڑ جو ہوتا ہے، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کی تشخیص کروائیں اس کی وجہ کیا ہے، اچھا، اور پھر جو سرجن ہے ہاں جی، وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بالکل، اچھا، اور یہ کیا، دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا؟ عام طور پہ نہیں ہوتا، نہیں عام طور ہوتا۔ پہ نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے دوران ایک لفظ بولا ہے کاسٹمیسٹک۔ کاسمیٹک، ہاں، کاسٹ، کاسمیٹک، کاسمیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی، انسان کو خوبصورت بنانا۔ اچھا، لا جی، مجھے اب یاد آیا نا پھر۔ کیا؟ ہمارے گاؤں کی ایک تیتیانی بیاہ کے گئی سیالکوٹ، اچھا، تو وہ وہاں سے ہو کر جب آئی تو بچی بالڑی سی ہمارے سامنے ہی جوان ہوئی، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ جی اس کے ہونٹ بڑے پیارے پتلے پتلے سے ہوتے تھے، چھوٹی سی بالڑی ہمارے، تو اس کے ہونٹ جو تھے وہ موٹے موٹے۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اس کی شکل کچھ بدل نہیں گئی؟ اچھا، وہ کہنے لگی اس نے کاسٹمیسٹک سرجری کروائی ہے۔
پتہ ہے امام دین ہوتا کیا؟ ناک کو تبدیل کرنا، ہونٹوں کو تبدیل کرنا. بعض لوگ اپنی بناوٹ سے مطمئن نہیں ہوتے. نہیں تو یہ کوئی کسی بندے نے بنائی ہوئی ہے شکل؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. بالکل صحیح. امام دین ایک بات ہے، ہاں جو اللہ تعالیٰ نے شکل بنا دی نا، وہ ایک خاص تناسب ہوتا ہے. ہاں جی، ناک کا، ہونٹوں کا، آنکھوں کا، پروٹوں کا، بالکل. اور کیا، ٹھوڈی کا، بالکل. کانوں کا. ہاں، تو انسان اسی تناسب کے ساتھ اچھا لگتا ہے. امام دین قرآن کے اندر میں نے ایک آیت پڑھی، اچھا جی. سورہ روم ہے 30ویں آیت، لا تبدیل لخلق اللہ، کہ جو میں نے تخلیق کیا اس میں کبھی تبدیلی مت کرنا. آہا ہے. آہا. میں بڑا سوچتا رہا اس آیت کا مطلب کیا ہے. جی جوں میں سوچتا گیا تو میں تو مجھ پر تو نئی چیزیں، زمانہ کھلتا چلا گیا کہ ہم نے ماحول کو تبدیل کر دیا. ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے درخت اگائے پہاڑوں پہ، ٹھیک ہے، ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. اوہو. پہاڑ کیا ہوا، وہاں پہ جب بارش ہوتی تھی مٹی ساری بہنے لگی وہاں پر. ہم نے ایکولوجی کا بیڑا غرق کر دیا. یہ کون ہوتی ہے؟ ایکولوجی ہوتی ہے، ایک پورا علم ہوتا ہے، یعنی ماحول. آپ دیکھیں گاؤں کے اندر آپ کے درخت ہوتے تھے. ہاں جی ہوتے تھے، مگر اب ذرا گھٹتے نظر آ رہے جب درخت ہوتے تھے ساتھ کھیت ہوتے تھے، درختوں میں پرندے آتے تھے، ہاں پرندے ان کیڑوں کو کھاتے تھے جو فصل پہ آتے تھے. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی تو پورا ایک سسٹم چلتا تھا نا. ہاں جی پھر زمین کی مٹی کے اندر کینچوے ہوتے ہیں، ہاں جی وہ کینچوے بھی پرندے کھا جاتے تھے. ہاں جی. اور اس سے مچھلی کا شکار بھی کرتے تھے. شکار بھی کرتے ہیں، اور کینچوا بھی بہت ضروری ہے اس زمین کی فرٹیلیٹی کے لیے، یعنی وہ اس کو بڑا اچھا کرتا ہے. اچھا. تو یہ پورا سسٹم تھا. ہاں جی. جب ہم نے درخت کاٹے، درخت کاٹنے سے سسٹم ہی خراب کر دیا. پرندے اڑ گئے. جب پرندے اڑ گئے تو اب فصلوں پر کیڑے آنے لگے. جب کیڑے آنے لگے ہم نے اسپرے کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہم نے کھیتوں کے اندر ہم نے ڈالنی شروع کر دی کھاد. پھر پانی کا پرابلم ہو گیا. جو سبزی ہونے لگی، جو پھل ہونے لگے، آپ کے خیال میں کیا افادیت ہے، کیا اس کا ذائقہ ہے آج کے زمانے میں؟ میں نے تو ٹیلی ویژن میں خبروں میں دیکھا ہے کہ کئی ایسے شہر ہیں بڑے جہاں پر گندے نالے کا جو پانی ہے اس میں سبزیاں اگ رہی. بس امام دین یہی وجہ ہے. دیکھیں میں اکثر سوچتا ہوں جو ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، جی ناشتہ کرتے ہیں، ہاں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، جی رات کا کھانا کھاتے ہیں، جی. یہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یہ ساری دوائیں ہیں. دوائیں ہیں. یہ ساری دوائیں ہیں. اچھا. صبح کو آپ نے ابلا ہوا انڈا کھایا، ہاں جی ٹھیک ہے، صبح کو آپ نے جو کا دلیا کھایا، ہاں جی صبح کو آپ نے گندم کا دلیا کھایا، ہاں جی صبح کو آپ نے ناشتے میں پھل کھائے، ہاں جی. صبح کو آپ نے ناشتے میں خشک میوہ استعمال کیا. اچھا. ان کے اندر وہ مادے موجود ہیں، وہ غذائی اجزاء موجود ہیں جو بیماریوں سے بچاتے ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. پھر دوپہر کے وقت آپ نے دیسی مرغ کھایا جو گھر میں آپ کے پلتا. پھر آپ نے مچھلی کہاں کی کھائی؟ دریا کی مچھلی، تازہ مچھلی کھائی. پھر آپ نے رات کا کھانا کھایا، چاول کھائے، گندم کھائی، دالیں کھائیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں. بیماریوں سے تو ڈاکٹر صاحب محفوظ رکھتی ہیں، مگر یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو کوئی خواب دکھا رہے ہیں مجھ کو. خواب نہیں دکھا رہا امام دین، یہ ہم ان سب سے گزر چکے ہیں. آج سے 40-50 سال پہلے یہی ہوتا تھا. اب یہ چیزیں دستیاب تو نہیں ہیں نا تو صاحب. پھر اسی وجہ سے بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک، وقت سے پہلے فالج، وقت سے پہلے بیماریاں ایسی کہ جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا. اور کینسر، کینسر ایک دفعہ کسی انسان کو ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، بعض کینسر ایسے ہیں جو جڑ سے بھی چلے جاتے ہیں وقت پر اگر تشخیص کر لی جائے. لیکن ہمارے ہاں اگر کینسر کی تشخیص میں غفلت ہو جائے، دیر سے تشخیص ہو، تو پھر وہ خاندان، آپ کو پتہ ہے ان پر کتنے مسائل آتے ہیں. ہاں جی، بندہ خرچ ہو جاتا ہے. خرچ ہو جاتا ہے، لوگ نیگیٹو بیلنس شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو کمایا ہوتا ہے نا، ہاں جی. وہ ساری جمع پونجی نکل جاتی ہے دواؤں کے اندر. ہوئے ہوئے. اس لیے امام دین یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خوراک کے معاملے میں اور دوائی کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں.
ڈاکٹر صاحب میں نے شروع میں جیسے بتایا تھا کہ میں نے بہت سارے میڈیکل سٹور دیکھے ہیں، وہاں انبار لگے ہوئے ہیں دوائیوں کے. تو جس طرح کے انبار لگے ہوئے ہیں، کیا جتنی دوائیاں سٹوروں میں نظر آتی ہیں اس سے زیادہ بیماریاں ہیں یا اس سے کم ہیں؟ امام دین بیماریاں اتنی نہیں ہیں. اچھا. وہ ایک دوائی کو جب 100 کمپنیاں بنائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں تو وہ تو 100 نام رکھ دیں گی. 100 نام رکھ دیتی ہیں. شاباش. یہی وجہ ہے کہ جو ممالک ہیں، امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، وہاں پر جنیرک نام، یعنی یہ کیا؟ اگر پیراسیٹامول ایک دوائی ہے، ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے، وہ اسی نام سے بکے گی کہ پیراسیٹامول. ہمارے یہاں پر اسی ایک دوائی کے 100 نام ہیں، 100 ناموں سے بکتی ہے. اسی طرح ایک دوائی استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیموٹیڈین. یہ ہم استعمال کرتے ہیں پیٹ کے امراض کے لیے. اچھا. اب یہی بے شمار ناموں سے فروخت ہوتی ہے. تو اگر حکومت کوئی ایسی پالیسی لائے کہ ہمارے ملک میں جنیرک نام سے دوائی فروخت ہونا، تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے ہاں بہت حد تک جو 2 نمبر دوائیں بکتی ہیں نا، ان پر قابو پا لیا جائے گا. اور امام دین، یہ میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں. آپ نے یہ بات اپنے گاؤں جا کے بتانی ہے. جہاں جہاں آپ جاتے ہیں آپ یہ بات بتائیں کہ اگر کوئی دوائی جس کی ایکسپائری بہت نزدیک ہے، اسے کبھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہونا، اس کے نقصانات ہی ہونے.